ونی ناول پارٹ 3۔ یہ ایک وڈیرا سسٹم ناول ہے اور بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ حیات ناول کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے۔ اپنی لائک اور کمنٹس کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آمنہ کی شادی زمرو سے ہوئی جن کا ایک بیٹا یاور تھا، وہ لاس اینجل میں آباد تھا۔ یاور ہی سمامہ کا واحد دوست تھا جو جب بھی پاکستان آتا تو اس کے خول میں بند زندگی کی جڑیں ہلا دیتا۔ پھپھو سے سمامہ کو بے انتہا محبت تھی۔ اس نے بچپن ہی سے چھپ چھپ کر اپنے والدین کو لڑتے دیکھا تھا جس نے ان کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ یاور اور پھپھو اس کے اندرونی حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اولاد کے سامنے والدین کی ایک پل کی لڑائی اس کی پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ وہ اپنی خود غرضی سے ننھے ننھے ذہنوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ بجرانی خاندان میں اس وقت ماتم کا سماں تھا۔ وریشا سوجی ہوئی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آج اس کا من پسند شخص کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ گاڑی رکتے ہی سب مرد حضرات سر جھکائے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ خود میں 3 خواتین کے سوالات دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ سہراب، شیردل اور سجاول وہیں رک گئے۔ مہرینہ، نیا اور دیبا تو پیچھے رہ گئیں مگر وریشا بھاگی آئی تھی۔ اس نے سہراب کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ آئے اسے، کیوں مجھے جانے نہیں دیا؟ میرے بھائی کا قصور تھا تو مجھے قربان کرتے، اسے کیوں کیا؟ وہ کیسے رہے گی؟ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر اب سہراب کا گریبان پکڑنے چلانے لگی تھی اور اس کی چیخوں سے گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ سہراب ضبط سے مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا، تبھی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سب عجلت سے آگے بڑھے۔ صادق بجرانی نے صدمے سے دیوار پکڑی اور ان کا ہنستا بستا شیرازہ پل میں بکھر گیا۔ اب وہ چہکاریں یہاں نہیں گونجیں گی۔ یہ صفوان نے کیا کر دیا تھا؟ ابھی تو وہ نکاح سے بھی انجان تھا، پھر کیا طوفان اٹھائے گا؟ یہ انو کی دوائیاں کیوں نہیں دیں ساتھ اس کے؟ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اسے شاہی مسند پر بٹھائیں گے؟ ہاں، وہ کچرے میں پڑی ہوگی۔ جانتے بھی ہو کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا؟ شیراز بجرانی انوشے کے کمرے سے باہر آتے دھاڑے۔ سب نے سر پکڑ لیا اور شام تک صدمے میں ایسے ہی رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب بہت ہی صدمے میں تھے کہ آخر ہمارے گھر کو کس کی نظر لگی۔ سارا دن اس کا سوگ ہی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ اب شام کے وقت بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر اوندھی پڑی تھی جب ایک ننھا سا ہاتھ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ اس نے گردن گھمائی تو 4 سالہ آیت ننھے آت دانت نکالے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کی ماں بھی تھی۔ تم لوگ پھر آ گئے؟ کبھی تو اپنے گھر میں ٹک جایا کرو۔ ہفتے بھر بھی نہیں رکتے اور یہیں ٹھہرنے آ جاتے ہو۔ آتے ہو تو ہفتہ ہفتہ یہیں پڑے رہتے ہو۔ ہماری گردن بھی سیزن سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مانگ تانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ زارا، اس کے دوسرے نمبر والی بہن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اس کی بولتی بند کی تھی۔ چپ کرو، کیوں بڑبڑ بولتی چلی جا رہی ہو؟ بس کر جا میری ماں، اس کا باپ ابھی باہر ہے، انہوں نے سن لیا تو دوبارہ یہاں آنے نہیں دیں گے۔ کیا کرتی ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس نے اس کی منت کی۔ اور اس کے بعد وہ جب صحن میں گئی، کیوں نہیں آنے دیں گے؟ اس کے باپ کا راج ہے کیا؟ ہم ان کی طبیعت درست کر دیں گے۔ بتاؤ ذرا، تمہیں رکھتے تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو ابھی بولوں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ وہ بات کو غلط رنگ دیتی آپے سے باہر ہوگی۔ زارا نے ماتھا پیٹ لیا۔ ارے تم نے کیوں سر پکڑ لیا؟ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں ضرور، احتشام بھائی کے کام ہیں، انہوں نے تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ہم نے بیٹی بیاہی ہے، بیچی نہیں ہے جو وہ اس طرح کا تمہارے ساتھ سلوک روا رکھ رہے ہیں۔ اس کی بولتی کمر پر پڑنے والے زوردار مکے نے بند کی تھی۔ اماں اماں، وہ زور سے چلائی۔ زبان بند کر، زور سے چیخی اور چیختی رہ گئی۔ اماں نے کہا کہ اپنی کینچی خدا دی دھی پناہ کینچی دی طرح کتر کتر زبان چلاندی ہے۔ تینوں میں وی دناں دے اندر اندر رخصت کرنیاں لیندیاں ہوں تیرے ابے نوں۔ خدا کی پناہ کینچی کی طرح کتر کتر زبان چلاتی ہے۔ تمہیں میں 20 دن کے اندر اندر رخصت کرتی ہوں۔ آ لینے دو،
تمہارے باپ کو۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے اسے لتاڑا اور وہ ادھر ہی پیستی رہ گئی۔ او وہ اماں اماں میں نہیں جانا، ساری زندگی ایتھے ہی لمی پئی رہیاں گی۔ او ماں اماں میں نہیں جاؤں گی، ساری زندگی یہیں لمبی پڑی رہوں گی، میں نے نہیں شادی کرنی، میں نہیں جاؤں گی، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ بسوڑتے ہوئے وہیں صوفے پر پھیل گئی۔ زارا نے زبردستی مسکراہٹ چھپائی اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ ٹھہر جا تو اناپ شناپ بک دیے۔ ان کے جوتے اٹھانے پر وہ اچھل کر صوفے پر سے نیچے اتری۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کی مرمت کرتی احتشام نے انٹری دی۔ او لگتا ہے غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ انہوں نے اپنی گود میں موجود شیز کو قابو کیا جو اپنی ماں کو دیکھتے ہی مچلنے لگا تھا۔ آپ ہمیشہ غلط وقت پر ہی انٹری دیتے ہیں اور ہمیشہ وقت پر ہی آتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں۔ اس نے ناک بھنو چڑھائی اور احتشام بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ آج بھی سالی صاحبہ کی مرمت ہو رہی ہوگی۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ چھپائی اور اندر آ گیا۔ ہی ویری فنی، بہت اچھا مزاح کر لیتے ہیں آپ۔ وہ تیوری چڑھائے جانے کے لیے مڑی مگر احتشام کی آواز پر رکنا پڑا۔ اچھا بھائی، اب گاڑی پارک کرتے ہوئے میری نظر فالودے والے پر پڑ گئی تھی تو سوچا تمہارے لیے لیتا چلوں، مگر تم نہیں کھانا چاہ رہی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم خود ہی کھا لیں گے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ ارے واہ، آپ اپنی نیت سے ہٹ کر تو کبھی تو کچھ لاتے ہیں، تو وہ بھی ناشکری کیوں کروں میں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے ان کے ہاتھ سے جھٹ سے شاپر لیتے ہوئے ساتھ میں شیز کو بھی لے گئی۔ آجو آیت پارٹی کرتے ہیں، آج تو بھائی مزہ آ جائے گا۔ وہ جاتی جاتی آیت کو بھی لے گئی۔ تو توبہ کراں، اس کڑی دا کی علاج کراں، ایک کڑی تے ہاتھوں ود گئی ہے، اماں نے بے چارگی سے کہا۔ احتشام بھائی، ہاں جی ماں جی، ابھی تو وہ ٹوکا مت کریں، ابھی کھیلنے کودنے کی دن ہے، سنجیدہ ہونے کے لیے عمر پڑی ہے۔ احتشام نے ان کو تسلی دی تو زارا بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اف احتشام بھائی، اپنے اس جنگلی بلے سے مجھے بچائیں، یہ ایک دن مجھے گنجا کر دے گا۔ وہ کچن سے خوشی دھائیاں دیتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ جب سیش نے اس کے 2 سالہ شیز کو دونوں ہاتھوں سے اس کے جکڑے بالوں کو جکڑے ہوئے دیکھا تو سب کہکا لگا گئے، کہیں یہ تمہیں گنجا ہی نہ کر دے، یہ فضولیات چھوڑ کر کچھ ہی کھانے کو لے آؤ ہمارے لیے۔ زارا نے لفظ چبا چبا کر جب خوشی کو کہا، کیوں آپ لوگ گھر سے کچھ کھا کر نہیں آئے احتشام بھائی؟ اس نے براہ راست انہی سے پوچھا جن کے لیے کھانا منگوایا جا رہا تھا۔ اماں اور زارا کا دل کیا کہ اس کو سچ مچ گنجا کر دیں، جو کبھی چپ بھی نہیں ہوتی اور ہر وقت اناپ شناپ بولتی رہتی ہے۔ کھا کر تو آئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید ہماری بچی نے کچھ بنانا سیکھ ہی لیا ہو اور ہم بھی اس کے ہاتھ کا کھانا کھا لیں۔ احتشام نے ہنسی دبائے اس کے ساتھ مائنڈ گیم کھیلی۔ میں نے فریسکا پاستا ٹرائی کیا تھا، وہ آپ کو چکھاتی ہوں۔ داد دیے بغیر بنا نہیں رہیں گے۔ وہ کالر اکڑا کر کچن کی طرف بھاگی اور اس کی ماں نے شکر ادا کیا، چلو کچھ تو کھلا رہی ہے مہمانوں کو، کچھ عزت بچ جائے گی۔ سلیم سمرو وڈیرے پر زمین کے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ سمامہ بھی ان کے ساتھ ہی برجمان تھا۔ تبھی وہاں ملازم آ گیا۔ سائیں شیراز بجرانی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے حکم کا منتظر تھا۔ وہ کیا کرنے آیا ہے اب یہاں؟ اس کا کیا کام ہے؟ چلو بھیج دو اسے اندر، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ لہجہ بھر کو سوچ کر انہوں نے جواب دیا اور نوکر باہر چلا گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ لگتا ہے جان پیاری نہیں ہے تمہیں اپنی؟ سلیم سمرو نے شیراز بجرانی کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ ہماری جان آپ کے پاس ہے تو ہم کیسے سکون میں سے رہ سکتے ہیں؟ شیراز بجرانی نے سمامہ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ باتیں ہمارے سامنے مت بناؤ، کام کی بات کرو، کیا کہنے آئے ہو؟ انہوں نے سر جھٹکا اور کہا،
میں یہ دوائیاں لایا تھا انوشے کی، اسے مٹی سے الرجی ہے، اسے دے دیجیے گا، کیونکہ وہ اس کی مٹی میں رہنے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ کسی کے سامنے نہ جھکنے والے شیراز پجرانی اس وقت بے بسی محسوس کر رہے تھے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا چونچلے ہیں یہ مٹی سے الرجی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پیسہ اتنا فالتو نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضائع کیا جائے۔ وہ رعونت زرد لہجے میں بولے تو شیراز پجرانی نے ضبط کے مارے مٹھیاں پینچھ لیں۔ سماما نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر رخ شیراز پجرانی کی طرف پھیر لیا۔ وہ ایک دم سے حیران تھے کہ سماما کچھ بول نہیں رہا۔ اگر ذرا برابر بھی انسانیت بچی ہو آپ لوگوں میں تو دے دیجیے گا۔ شیراز پجرانی براہ راست سماما کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ جتاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور خاموشی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ سماما کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ پھینکو اس کو باہر، انہوں نے چارپائی پر رکھے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم کے باہر نکلتے ہی وہ بھی ان کی اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو ادھر دو یہ، میں لے جاتا ہوں۔ ملازم نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا اور نگاہیں جھکائے شاپر تھما دیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ شاپر لیتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ ملازم پیچھے حیرت میں غوطہ زن تھا کہ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی معاملے میں مداخلت کی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا سوچوں میں گرا تھا، آخر کیوں اس نے پرواہ کی اس لڑکی کی؟ شاید اس کے چچا کی نگاہیں اسے کچھ غیرت دلا گئی تھیں۔ پھر اسے صبح کا ناشتے کا منظر بھی یاد آیا جب کونین پریشانی سے اس لڑکی کے پاس آئی تھی۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی مگر اب اسے گمان گزرا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ حویلی پہنچا تو اسے کونین دالان میں کھڑی نظر آئی جو ملازمہ سے کسی بحث مباحثے میں مصروف تھی۔ وہ کونین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے مخاطب کرے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ بچپن سے ادا کی رٹ لگائے وہ اس کے پیچھے گھومتی تھی مگر وہ نہ اسے بہن بنا سکا اور نہ ہی اپنے جگری دوست کی منحوسہ سمجھ کر بات چیت کر سکا۔ یہ دوائیاں، اس نے گلا کھنکھارتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف گھومی اور گھومتی دیکھتی ہی رہ گئی کہ وہ ہکلاتی ہوئی اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر شاپر اس کی طرف بڑھایا اور کہا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی کہ یہ سماما کو کیا ہوا، یہ لے لیں۔ وہ بہت ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا، یہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ وہ یکدم حواسوں میں لوٹتی نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، یہ میڈیسن ہے اس کی؟ کس کی؟ اس کی۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا ہوا بولا تھا اور کونین کو اس کی بات کی سمجھ آ گئی۔ اس کی؟ کس کی؟ اسی رٹ میں وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی کہ یہ خود سے بولے۔ اس کی؟ وہ لڑکی جو بنی میں آئی ہے، اس لڑکی کی یہ دوائی ہے۔ وہ بامشکل غصہ ضبط کیے سنجیدگی سے بولتا وہاں سے کھسک گیا۔ اوہ وہ تو یہ بات ہے، میں صدقے میں قربان، ادا سائیں چھا گئے آپ تو۔ کونین خوشی سے چلاتی گھومنے لگی اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ پاس ہی موجود کیفے سے لنچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تبھی عجلت میں گیٹ لاک کرتا باہر نکلا۔ سامنے ہی وہ آفت آتی دکھائی دی۔ نیلی جینس پر سفید کرتا پہنے، گلے میں سٹالر کی طرح دوپٹہ ڈالے اور پاؤں میں سفید چپل اڑاس رکھی تھی۔ یہ اول جلول حلیہ اسے ایک آنکھ نہ بھایا اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھر اس کا آگے کی طرف تھا تو وہ ہمیشہ اس کی گلی میں ہی کیوں پائی جاتی تھی۔ تنگ بھی اسے ہی کرتی تھی، جیسے پرائیویسی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگا تو وہ بھی اسے کے ہم قدم ہو گئی۔ ابا نے محض مزاح کیا تھا آپ سے، کل جو بھی میرے بارے میں کہا۔ میں پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ ہوں، یہاں تک کہ میں بچوں میں مفت تعلیم بانٹتی ہوں۔ بہت سے بچے مجھ سے گھر میں ٹیوشن لینے آتے ہیں۔
وہ تیزی سے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتی صفائی پیش کر رہی تھی۔ خوشی آپا، کل آپ نے جو مجھے میتھ کا ہوم ورک کروایا تھا اس کا طریقہ غلط تھا۔ آج مجھے مس سے مار بھی بہت پڑی ہے۔ وہاں سے گزرتے ایک بچے نے منہ بسوڑتے ہوئے بتایا۔ شرمندگی مارے خوشی کا دل کیا فوراً زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یکدم وہ مسکراہٹ ضبط کیے رک کر تشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اڑی رنگت لیے کھڑی تھی۔ میں نے بالکل ٹھیک کروایا تھا، اس کی ٹیچر کو ہی نہیں آتا ہوگا، اس نے بھی اس کی اپنی عزت بنائے رکھی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پڑھنے نہ پڑھنے سے میرا کیا تعلق ہے جو آپ مجھے وضاحت دینے پہنچ گئی ہیں، اور مجھے کیا لگے آپ کی پڑھائی سے۔ میری بات سنیں، مجھے یہاں کے لوگوں اور ان کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں، تو میں بھی دوسروں سے یہی توقع کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ اچھی طرح اپنی بات واضح کرتا یہ جا وہ جا چلا گیا۔ خوشبخت بے یقینی کی کیفیت میں وہاں کھڑی رہ گئی، یعنی وہ اسے دوسروں پر ڈورے ڈالنے والی سمجھ رہا تھا۔ سیراب پورے گوٹ کا چکر لگا کر تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ اسے سامنے ہی پودوں کے پاس وریشا کھڑی نظر آئی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ سیراب نے وریشا کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا؟ اکیلی کیوں کھڑی ہو یہاں؟ اس کی آواز یکدم۔ وریشا پلٹی تھی اور اس کو دیکھ کر حیرت میں گم ہو گئی تھی۔ اس کی شدت گریہ سے یہ لال آنکھیں دیکھتا وہ لب پیچ گیا۔ ان دونوں کو کتنا انتظار تھا اپنی شادی کا، بچپن سے ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا تھا، مگر اب حالات کس نج پر جا پہنچے تھے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا کر موبائل فون چھپا گئی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سیراب نے مشکوک نگاہوں سے اس کی حرکات اور سکنات کا ملاحظہ کیا۔ ابھی وہ کچھ بولتا تبھی وریشا کا فون بیپ کرنے لگا۔ بھیا، آپ جانتے بھی ہیں کیا کچھ ہو گیا انو؟ وہ مزید بتاتی تبھی سیراب نے اس کے ہاتھ سے فون دبوچ لیا۔ کچھ نہیں ہوا یار، بس یہ تمہیں یاد کر رہی تھی۔ ارے نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اور یہاں آنے کا خیال فی الحال اپنے دماغ میں غلطی سے بھی مت لانا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، اللہ حافظ۔ وہ دوسری طرف صفوان کو مطمئن کرتا فون بند کرتے ہی اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو وریشا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ طیش میں یہاں سے بھاگا آئے گا اور پھر مارا جائے گا۔ یہی سب روکنے کے لیے انو نے جو قربانی دی تھی اسے تو ضائع مت کرو۔ سیراب کی بات پر وہ تڑپی ہوئی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا سیراب، میں کیا کروں؟ وہ سسکتی ہوئی بولی اور اس کے ساتھ اس کی باہوں میں لٹک گئی۔ تم دعا کرو وریشا سب ٹھیک ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا تو پلیز ذرا تم بھی کچھ بھی خراب مت کر دینا۔ سیراب نم آنکھوں سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے گیا۔ وریشا کی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے گاڑی پر نظر پڑی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاچا سائیں بتائیں کیسی ہے انو؟ بھاگتی ہوئی وہ چاچا سائیں کی طرف لپکی۔ اس کی دوائیں آپ نے دے دی تھیں اسے؟ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو تھامے امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں دے آیا ہوں، پر پتہ نہیں وہ سلیم سمرو اس تک پہنچائے گا بھی کہ نہیں۔ سیراب نے اس کے چہرے پر رقم بے بسی دیکھتے ہی لب پیچھے۔ پاگل ہو تم وریشا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ونی کی لڑکی سے ملنے نہیں دیتے۔ ان کے گھر والوں کو میں نے دوائیاں دے دی تھیں، ڈیرے پر دے کر آیا ہوں۔ انہوں نے وریشا کا سر تھپکا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ پھر تو دوائیاں بھی نہیں دیں گے چاچا سائیں، اب کیا ہوگا؟ وریشا نے سہم کر انہیں دیکھا تو وہ چاچا سائیں سوچ میں پڑ گئے۔ ضرور دیں گے، مجھے پورا یقین ہے، اتنے بھی ظالم نہیں ہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وریشا نے ناسمجھی سے سیراب کو دیکھا جو لا علمی سے کندھے اچکا گیا۔ انوشے نے ڈھال سی آنکھیں موندے بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زینب اور میرب اس کے پاس پریشان سی بیٹھی تھیں۔ تبھی کونین بھاگتی ہوئی آئی اور
याहू याहू, آج تو کمال ہو گیا، جانتی ہو تم دونوں یہ دوائیاں بھرجائی کی سمامہ ادا لائے ہیں۔ اس نے چہکتے ہوئے ان میرب اور زینب کو بتایا جو پریشان بیٹھی تھیں۔ یہ نہ کرنین، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب نے اس کی بات کو جھٹ سے رد کر میں جانتی ہوں تم کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہی سچ ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا جب میں حکیمہ سے کوئی دوا پوچھ رہی تھی، تبھی وہ وہاں آئے اور جھجکتے ہوئے یہ مجھے تھما دیا۔ وہ ہنسی اور کھلکھلا کر دونوں کو خوش کر دیا۔ اچھا، اب باتیں بعد میں کرنا، پہلے جلدی سے آ کر بھرجائی کو دوائی دے دو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرب نے اسے ڈپٹا اور تو وہ جلدی سے آگے آئی اور انوشے کو دوا کھلانے لگی، جو کہ انوشے نے حیرت سے دیکھا، یہ تو اس کا خود کا دوائیوں کا شاپر تھا۔ بساختہ اس کی آنکھیں نم ہوں گی، ضرور شیراز چچا دے گئے ہوں گے، اس نے سوچا اور آنکھیں میچ لیں۔ وہ اپنی سوچ کی وادی میں چلی گئی۔ بی بی جی، بڑے سائیں آپ تینوں کو بلا رہے ہیں، ساتھ میں اس لڑکی کو بھی لائیں۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ملازمہ نے انہیں پیغام دیا تو وہ بوکھلا کر کھڑی ہوگی۔ ہیں، وہ کب آئے ہمیں پتہ نہیں چلا، اب کیا ہوگا؟ وہ تینوں بڑی پریشان ڈرپوک سی میرب نے پوچھا تو وہ حیران ہو گئی۔ ابھی آئے ہیں اور زرناب بی بی نے سب کچھ بتا دیا ہے انہیں۔ ملازمہ نے بتی سی دکھائی اور ہنسنے لگی۔ زرناب بی بی نے کیا بتایا؟ اف، کیا کریں اب کیا ہوگا؟ زینب نے کونین کو دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی۔ چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کھا تھوڑی جائیں گے وہ؟ ہوں، ایسی بات نہیں کرتے۔ وہ انوشے کو سہارا دے کر اٹھاتی باہر لے آئی۔ آؤ آؤ تم تینوں کو تو میں اچھی طرح بتاتا ہوں تاکہ تمہارا عقل ٹھکانے آئے، فردوس چچی نے بولا۔ وہ ان تینوں کو گھورتے ہوئے ملازمہ کو پکارنے لگے۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جی سائیں، آپ نے بلایا؟ جی میں نے بلایا۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے حاضر ہوئی۔ حضور حکم، جو بھی ملازم موجود ہیں لان میں سب کو چھٹی دے دو یا پھر دوسرے کام کاج میں لگا دو۔ آج سے پودوں کی کاٹ چھانٹ اور ساری صفائی ان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ انہوں نے حکم صادر کیا تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں پر بھی غشی طاری ہوگی اور وہ حیرت سے گم ہوگی کہ جی جی یہ سائیں جیسا آپ کا حکم۔ سب حیران ہو گئے۔ اس نے تابعداری سے کہا، جی سائیں، جو آپ کہیں۔ اور یہ لڑکی جو ہے، بہت ہو گیا اس کا طبیعت کا کھیل، اب کام تمام، کام پر لگاؤ اس کو بھی، باورچی خانے کا ذمہ داری اس کو دے دو۔ انہوں نے انوشے کی طرف اشارہ کیا، تبھی وہاں سماما آ کھڑا ہوا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا مگر ویسے ہی کھڑا رہا۔ سلیم سمرو سب کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ ادا، بے فکر رہیں، میں بھرجائی کی مدد کرتی رہوں گی۔ کونین اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ہلکی سی آواز میں بتی سی دکھاتی ہوئی بولی تو وہ یکدم سٹپٹا کر وہاں سے کھسک گیا۔ زارا ایک دن رہ کر بچوں سمیت واپس چلی گئی تو خوشبخت اداسی سی لیٹی تھی اور کچھ اس کا دل بھی بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ بے دلی سے ٹی وی چینلز تبدیل کرتی رہی، تبھی اس کا ہاتھ یکدم رکا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سوچتے سوچتے ٹو ہوم ٹو آسک وائی از اٹ سو دس ورلڈ از ایز آئی ایم میوٹ ویئر ٹو فائنڈ مومنٹس آف جائے ایون ٹائم از لائک وداؤٹ a sign there are complaints on so many lips۔ وہ خاموشی سے یہ لائن پڑھتی ہوئی خاموش ہوگی۔ There are many distance from the life۔ Why do you dream damp in eyes when the line leaves these hands for no reason؟ وہ اسی طرح لائنیں پڑھتی پڑھتی آگے بڑھی۔ The wish I had sent that collided with the sky such that a call has come back
پڑھتی پڑھتی آگے بڑھی. ویئر ہیو دا برڈس ٹرنڈ دیئر فیس. اور آگے بڑھتی پڑھتی جا رہی تھی اور آئی ڈونٹ سی اینی پاتھ. اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ویئر ہیز دا ہارٹ بیٹ لیفٹ دا ہرٹ اینڈ ویئر ہیو دیز باڈیز لیفٹ دیئر شیڈوز. وہ افسردگی سی ان الفاظ میں گھری صوفے پر ڈھہ گئی. عالم صاحب گھر میں داخل ہوئے تو یکدم نگاہ اس دکھیاری پر پڑی. وہ دبے قدموں ان کی طرف بڑھے. اس کی حالت دیکھتے ہی ان کا زبردست قہقہ گونجا. ہنسی کی آواز پر خوشی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور دیکھتے ہی اس کے سامنے ابا. آپ کو کس خوشی میں ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اپنے ابا سے بولی. اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے. اور مجھ پر خوشی کے غم پر ہنسی آ رہی ہے. مجھے خوشی کے غم پر ہنسی آ رہی ہے. وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہی اس کے صوفے پر ہی بیٹھ گئے. کیا مطلب ہے؟ کون سا غم؟ وہ گڑبڑا گئی اور جلدی سے ٹی وی بند کر دیا. ابا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو آس پاس نہ پا کر تم نے میدان صاف کیا اور کود پڑی آتش کدے میں. مگر میں تمہیں منہ کی کھانی پڑی. ایک بار پھر ہنسی کا طوفان اٹھا اور اس کے ابا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے ہیں. آپ نے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں میرے پیچھے. وہ روحانسی ہوئی اور اپنے باپ کی بات کو غور سے سننے لگی. ارے ہمیں جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں. اپنے تعلقات ہی اتنے ہیں کہ بس. تم نے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی اور میرے اللہ نے میری مدد کی. انہوں نے فخریہ گردن تانی اور اس کے ساتھ تفصیلاً بات کرتے رہ گئے. خوش بخت نے رونی صورت بنا لی. اسے اب بہت سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اب اس کے بابا کو پتہ چلا ہے. خیر جب تک تمہاری اماں پورے محلے کے سیر سپاٹے کر کے واپس نہیں آتی تب تک تم اپنا غم ہلکا کر لو. مجھے انصاری نے بہت گھمایا ہے. تھک گیا ہوں. اب کچھ دیر آرام کروں گا. ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ اٹھے اور پھر اس کی طرف مڑے. انجوائے یور ریسٹ مائی گرل. اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے مسکراہٹ دباتے وہاں سے چلے گئے. خوش بخت نے روتے ہوئے کشن چہرے پر رکھ لیا. اس ارخم موٹو کی تو میں فٹ بال بنا کر ہوا میں اڑا دوں گی. ہاتھ لگے ذرا میری جاسوسی کا کیڑا نوچ نوچ کر نکالوں گی. وہ جانتی تھی کہ یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے. تبھی دونوں بازو چڑھائے باہر کی جانب بڑھ گئی اور ارحم کو ڈھونڈنے لگی. اس نے سیدھا جاتے ہی ارحم کے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. خوشی پتر کیا ہوا ہے؟ کیوں دروازے توڑنے والے کر رکھا ہے؟ ارحم کے والد باہر نکلے. انکل آپ کی وہ بال کی دکان کدھر ہے؟ اس نے ارحم کے گھنگریالے بالوں کو تنزیہ کیا. اور او پتر لگتا ہے اس بار بھی اس نے تیرا کوئی راز فاش کر دیا ہے. وہ ہنسے اور ہنستے ہوئے قہقہ لگایا. ہا ہا ہا. آپ بس مجھے اس کا پتہ بتائیں. اس کے سر کی قسم آج میرے ہاتھوں اس کی تو درگت لازمی بنے گی. میں چھوڑوں گی نہیں اسے. ارحم پہلے تو وہ بہت گڑبڑائی پھر جلدی سے بات بدل گئی. اوہو مجھے کیوں درمیان میں گھسیٹتی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جاؤ دہی بھلے کھانے گیا تھا. کامے کی طرف مل جائے گا تمہیں وہیں. انہوں نے اپنے سر کی فکر کرتے اسے فوراً اور بیشتر وہاں سے بھیجا. وہ تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی. سامنے ہی اسے ارحم سیٹی بجاتا ہوا دکھائی دیا. وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا. اب اس کی خیر نہیں تھی. تمہیں کیا لگا کہ تم کچھ بھی کرو گے اور پھر میرے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے؟ تمہیں عبرت کا نشانہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی خوش بخت عالم نہیں. وہ دونوں بازو چڑھائے نیچے سے پتھر اٹھائی اس کے پیچھے بھاگی تھی جو پہلے سے سر پاؤں پر رکھتے ہی تیزی سے دوڑا تھا. بھائی پلیز 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 بچا لیں مجھے. ایک ڈائن میرے پیچھے پڑ گئی ہے. ارحم گڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے چھپ گیا. اچھا تو میں ڈائن ہوں. ابھی تمہارا سارا خون پی کر سچ ثابت کرتی ہوں. تمہاری یہ بات ٹھہرو ذرا. خوشی غضبناک تاثرات لیے اس کی طرف بڑھی تھی. تبھی وہ درمیان میں آ گیا اور اس کو بچانے لگا. ارحم رکو. ہٹ جائیں مسٹر اور جا کر راستہ ناپیں اپنا. میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. وہ ضبط کے باوجود گھررائی تھی.
ایک بچے پر ظلم کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو، کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہی ہیں؟ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، وائی ایکسکیوز می؟ پہلی بات یہ بچے پورے 18 سال کا ہے، اور دوسری بات یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ جیسے بھی حل کریں۔